بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے. وہی ذات قادر مطلق ہے. اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی اور مرشد بنا کے بھیجا. جن لوگوں نے اس ہستی کے رفاقت کو پسند کیا، ان کی صحبت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سعادت مندی کا ایک روپ بنایا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان لوگوں کو نمونہ بھی بنایا اور آئیڈیل بھی بنایا جن کو صحابہ کہتے ہیں. جن اصولوں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ لوگ فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے. فتنوں کے دور میں سلف صالحین کا منہج کیا ہے، اس کے متعلق چند باتیں پیش کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں اور فتنہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر جب فتنہ سامنے آئے تو وہ لوگ جن کو اللہ ذو جلال نے معرفت اور دانش عطا کی ہوتی ہے، ان کا تعامل اور تصرف کیسا ہونا چاہیے. عربی زبان میں فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے، امتحان کے معنی میں ہے، اختلاف رائے، رسوائی اور اسی طرح گمراہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جب بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو یہ حقیقت میں ایک مسلمان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. اور کتنے ہی لوگ رسوائی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اور کتنے ہی لوگ اچھے بھلے دیندار گمراہیوں کی طرف نکل جاتے. اس لیے امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الفتنہ ما تبین بها حال الانسان من الخیر والشر. فتنے کے وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے. اور مناوی کہا کرتے تھے، البلیہ التي تظہر الامور الباطنہ. یہ کیسی آزمائش کا نام ہے، انسان کے ظاہر اور باطن سے کوئی بھی واقف نہیں ہوتا، لیکن جب فتنہ سامنے آتا ہے تب انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن سے واقفیت بھی ملتی ہے کہ اس کے دل کی زندگی اور اس کے دل کے ارمان اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ و قرآن و اسلام کی محبت اور دنیا کی محبت کا تناسب کیا ہے. اور اسی لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ جب ایک راہب نے ان سے ملاقات کی تو بول کے کہنے لگا، یا سعید فی الفتنہ تبین من یعبد اللہ ممن یعبد الطاغوت. جب فتنہ روئے زمین پہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کون کرتا ہے اور طاغوت کے پیچھے کون چلتا ہے. جب یہ بات واضح ہوئی کہ فتنہ ایک آزمائش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آزمائشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا.
لوگوں دل پہ فتنے اس طرح براجمان ہونے لگیں گے جس طرح کسی چٹائی پر گرد پڑتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ فمن اشربها نکتت فیہ نکتۃ سوداء، جس دل کے اندر محبت آ جائے ان فتنوں کی یا اس کی حفاظت نہ کر پائے تو ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ومن انکرها، اور جو فتنوں کا انکار کرتا ہے، نکتت فیہ نکتۃ بیضاء، اس کے دل میں سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت مزید بتاتی ہے حتی تصیر علی قلبین، تو انسانیت کے اندر دو قسم کے دل ہوتے ہیں، اور دو قسم کے دل کون سے ہوتے ہیں؟ علی ابیض کالصفا لا تضره فتنہ ما دامت السماوات والارض، ایسا دل جو فتنوں سے دور ہوتا ہے وہ اس قدر صاف اور شفاف کہ دنیا کا کوئی فتنہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا جب وہ اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا، اور دوسرا دل جو دنیا کی محبت سے لبریز ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور الٹا گھڑے کی مانند، نہ اس کے اندر سے غلاظت نکلتی ہے اور نہ ہی کوئی اچھائی اس میں داخل ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس قدر فتنے آئیں گے قیامت کے نزدیک کہ ایک مومن یہ کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اس میں مارا گیا، ثم تجیء الفتنہ، پھر ایک اور فتنہ آئے گا، پھر کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اس میں ہلاک ہو گیا۔ ینسی تالیہا ماضیہا، ہر نیا آنے والا فتنہ پہلے کو بھلا دے گا۔ ثم تنکشف، پھر وہ بھی فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ثم تجیء الفتنہ ویقول المؤمن ہذہ وہذہ، جیسے جیسے فتنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی خوفناک کیفیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور مومنوں کو اپنے ایمان کے لالے پڑے ہوں گے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہی سوچ رہے ہوں گے شاید کہ اس فتنے میں میری ہلاکت ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنے اسی طرح بڑھتے جائیں گے۔ اور صحیح مسلم اور بخاری کی روایت تو اس پر بھی ایک اور اضافہ کرتی ہے۔ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطب من اعطام المدینہ، آپ نے مدینے کے ٹیلوں پر نظر ڈالی اور آپ نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، وَهَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى، کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ پھر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارى مواقع الفتن، انی ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، تمہارے گھروں پہ اس طرح فتنے مجھے گرتے نظر آ رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش کے قطروں کی کوئی تعداد بیان نہیں کر سکتا، اس کا کوئی عدد شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قیامت کے دن، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے زمین کے اندر اس قدر لا تعداد فتنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لا تعداد فتنوں کے بعد ایک بات یہ بھی سمجھائی، اثنان یکرہہما ابن آدم، آدم دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی آدم کی اولاد، لیکن دونوں چیزوں پہ اگر غور کرے، یکرہ الموت، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، فتنے میں پڑ جانے سے بہتر ہے کہ اسے موت آ جائے، حالانکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا۔ یکرہ قلت المال وقلت المال، وہ پسند نہیں کرتا کہ میرا مال تھوڑا ہو، وقلت المال، اور تھوڑا مال اقل للحساب، اس کا حساب بھی تو تھوڑا ہوگا۔ اگر اس حقیقت کو پہچان لے تو کبھی بھی اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اور نہ ہی اللہ ذوالجلال نے جو اسے دیا ہے اس پہ ناشکری کا اظہار کرے، بلکہ دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ کہے
الحمدللہ، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے وہ کچھ عطا کیا شاید کہ جس کا میں مستحق بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فتنے اس قدر ہوں گے کہ حالت یہاں تک پہنچے گی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک شخص مسلمان ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو ایک شخص مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہو چکا ہوگا۔ سبب کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے بیچ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنا کر صحابہ کرام کو یہ حقیقت آشکارا کر دی کہ فتنہ جب آتا ہے تو انسان بسا اوقات کفر کی حدیں بھی پھلانگ جاتا ہے، اس لیے اللہ ذو جلال سے ہر وقت فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ فتنوں کی اسباب کیا ہیں، فتنے پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فتنوں کے متعلق لکھتے ہیں بنیادی طور پہ فتنے اس کے دو اسباب ہوتے ہیں، شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ۔ شبہ جس انسان کے دل میں آ جائے وہ بھی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، شہوت کا غلبہ جس انسان پر ہو جائے وہ بھی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے رب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ شبہات کا فتنہ کب انسان کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے، شبہات دل میں کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کی تین بنیادی وجہ ہیں۔ شبہات اس شخص کے دل میں آتے ہیں جس شخص کی زندگی دلائل پر قائم نہیں، کسی حقیقت پر قائم نہیں، گمان پہ زندگی گزارنے والا، ہر اڑتی آواز پہ لبیک کہنے والا، ہر لائی لگ انسان بغیر کسی تحقیق اور تمہیز سے کسی بات کو قبول کر لینے والا، وہ ہمیشہ شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ وہ ایسا انسان جس کے سامنے کوئی دلیل قرآن و سنت کی نہیں ہوتی، ایک وقت آتا ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کے بارے میں بھی شبہ کا شکار ہو جاتا، رسول کے بارے میں بھی، قرآن اور اسلام کے بارے میں بھی، اور اللہ ذو جلال کی نازل کردہ آیات کے بارے میں بھی شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اس سے اپنے آپ کی جان چھڑا لے، وہ ظن اور گمان کے پیچھے نہ جائے، دلائل پہ اپنی زندگی کی بنیاد رکھے، اور دلائل اللہ ذو جلال کے فرامین کو کہتے ہیں، دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال کا نام ہے۔ جب تک یہ دونوں دلائل کی سرپرستی وہ قبول نہیں کرتا، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنی زندگی کا ایک حقیقی موٹو نہیں بناتا، وہ کبھی شبہات کے فتنے سے محفوظ نہیں ہو۔ کوئی بھی بات، یہ تو قرآن و حدیث اور رسول اور اللہ ذو جلال کے بارے میں بات ہے، آپ زندگی کے عام رویے میں بھی دیکھیں، ایک نہیں 99% لوگ گمان کی بیماری میں لگے ہیں، اور اس گمان کی وجہ سے اپنے دین کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس نے اصل میں یہ کہا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ اس طرح سوچا ہوگا، نہ اس کو پتا، نہ اس کے فرشتوں کو پتا، اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی خیال آیا ہوگا۔ اس کا گمان، یہ بدگمانی کرنے والا انسان صرف اور صرف شریعت کے بارے میں شک نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنی زندگی میں بھی شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، بد زبان اور بدگمان دنیا جہان کا بے چین انسان ہے، نہ اسے زندگی میں کبھی چین آیا ہے، نہ کسی کو چین لینے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بدگمانی سے اور بد زبانی سے اپنی حفاظت کی دعائیں کیا کر۔ اور علماء نے لکھا ہے مثبت سوچ اور منفی سوچ، اس کے دو درجے جو ہیں، اللہ ذو جلال کی عطا ہے کسی کو مثبت سوچ عطا کر دے، یہ دائیں طرف کی سوچ مثبت سوچ ہے،
اگر ایک انسان سوچتا ہی منفی سوچ ہے تو اس نے لیفٹ سائڈ کا اپنا حصہ ایکٹیو کیا ہوا ہے اور اس کو ڈیڈ کر بیٹھا ہے، اس کو سوچ آتی نہیں اچھی، تو سمجھ لیں جھوٹ بولتا ہے 1 مرتبہ جھوٹ لکھا گیا، گالی دیتا ہے 1 گناہ لکھا گیا، غیبت کرتا ہے 2-4 گناہ لکھا گیا، لیکن بدگمان ہونے والا، وہم کا شکار ہونے والا، توہمات کا شکار ہونے والا، اس نے اپنا یہ مثبت فیز ڈیڈ کر لیا اور منفی فیز جو ہے ایکٹیو کر لیا۔ 24 گھنٹے وہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، جب وہ شک کا شکار ہوتا ہے، بدگمان ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے کا گنہگار بنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج بھائی بھائی کے ساتھ نظر نہیں آتا، ماں بیٹا اکٹھے نظر نہیں آتے، مسلمان مسلمان کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا۔ یہ وہ بدگمانی ہے جو مسلمان سے شروع ہو کر ایک نہ ایک دن شریعت سے بھی انسان کو بدگمان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے شبہات کا شکار وہ انسان ہوتا ہے جو انسان گمان پہ بنیاد رکھتا ہے، اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا۔ صحیح علم وہ ہے جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے اتارا، صحیح علم وہ ہے جس کو اللہ ذو جلال نے اپنے تقرب کا باعث بنایا، صحیح علم وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ جو قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کی بات کو بھی اسی درجے کی بات سمجھتا ہے، کسی اور کی منطق اور فلسفے کو قرآن و سنت کا درجہ دے دیتا ہے، یہ کبھی شبہات سے نہیں بچ سکتا۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ خالص علم نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کے پاس یہ علم تو ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ چھپا لیتے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ علم ہوتا ہے لیکن وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی اولادوں کے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے شیطان کے ایسے شکنجے میں جاتے ہیں، حق بات لوگوں کو نہیں بتائیں گے، چھپا لیں گے۔ کیوں؟ ان کی خاص کی غرض ہوتی ہے، مفاد ہوتا ہے۔ یہ ذاتی مفادات کی زندگی گزارنے والا یہ بھی کبھی شبہات کے فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ مخلص کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ یہ غرض پوری ہوگی تو میرا کام ختم ہو گیا، اس کا کام زندگی کے آخری سانس تک رہتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میرا مطلب پورا ہوا ہے یا نہیں، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے میں نے اللہ کی رضا لینی ہے۔ اس لیے شبہات کے فتنے میں پڑنے والا وہ انسان ہے جو انسان گمان پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جس کے پاس صحیح علم نہیں ہے اور صحیح علم ہونے کے بعد چھپا لیتا ہے، اور یا اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ ایک چوتھی قسم کے لوگ بھی شبہات کا شکار ہوتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ لوگوں ایک وقت آئے گا ایسے دجال زمین پر آئیں گے، ایسے جھوٹے انسان آئیں گے، ایسے دجل اور فریب دنیا کے سامنے رکھیں گے، ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے قصے جو آج بھی سننے کو ملتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے صحابہ کو کہا نہ آپ نے سنی ہے آج تک، نہ تمہارے باپ دادا نے یہ باتیں سنی ہوگی، اس لیے ان لوگوں سے بچ کے رہنا اور ان کے بیان کردہ ان جھوٹوں اور فریبوں سے بچ کے رہنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو وہ علم جس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیجا ہے، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر اگر قصے کہانیوں کے پیچھے انسان لگ جائے شبہات کا شکار ہو جاتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑوں کا حکم دیا تھا
ان لوگوں کو جو ویسے ہی کتاب پڑھ رہے تھے وقت گزارنے کے لیے، کہا اللہ کی کتاب کی موجودگی میں تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے کہ تم کسی اور کتاب کو ہاتھ لگاؤ؟ تمہاری رشت و ہدایت کے لیے اللہ نے دستور بنایا ہے، آئین بنایا ہے، جس کا ایک ایک آرٹیکل، جس کی ایک ایک سکھ تمہاری زندگی کے 10 اور 20 کارنرز کو روشن کر دیتی ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پکڑنے والا اگر کوڑے کھائے گا تو اس دین کو چھوڑ کر جو قرآن و سنت کا نام ہے کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس کا کیا حال ہو؟ شبہات کے فتنے میں جانے والا تیسرا انسان بھی ہوتا ہے، جس طرح گمان کی زندگی گزارنے والا، جس طرح علم سے محروم انسان جو ہے شبہات کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح وہ انسان بھی شبہات کے فتنے میں پڑ جاتا ہے جس شخص کے اندر جہالت عام ہوتی ہے، اس قدر کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کے اس زاویے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کھول کے بیان کی۔ ان شبہات کے فتنوں سے بچتے ہوئے دوسرا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ۔ شہوت اشتہا سے ہے، دل جس بات کو چاہتا ہے اس کو شریعت پر مقدم کر دینا، من چاہت جو ہے، من کی چاہت جو اس کو شریعت پر مقدم کر دینا۔ قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری خواہش یہ ہے۔ شہوتوں کے فتنے میں اگر انسان آتا ہے تو وہ جو خواہش کے نفس کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی خواہش کا غلام ہے، اپنی خواہش کا اسیر اور قیدی ہے؟ اس کے پاس دنیا جہان کی اگر دلائل آ جائے، علم آ جائے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اس علم کے باوجود بھی اسے گمراہ ہی رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے علم سیکھنے کے بعد بھی اپنی خواہش کو ترجیح دی، اپنے نفس کی غلامی کی۔ اور دوسرا وہ شخص اس فتنے میں آتا ہے، شہوت کے فتنے میں، جس کے اندر حرص ہوتی ہے۔ وہ حرص بسا اوقات مال کی ہوتی ہے۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا فتنہ تھا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ یہ فتنہ کبھی انسان کے اندر طمع پیدا کرتا ہے، لالچی انسان بنتا ہے، کرسی کا لالچ، عہدے کا لالچ، یہ ایسے برے لالچ ہے، یہ ایسی بھوک ہے جس کے اندر آ جائے، مرتے دم تک یہ ختم نہیں ہوتی اگر سچی توبہ نہ کرے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے انسان ایک پورا دن بھوکا رہ سکتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پیٹ کی بھوک برداشت کر لیتا ہے، بلکہ ایک دن اور ایک رات بھی بھوکا رہ سکتا ہے، پیٹ کی بھوک برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن جس انسان کے اندر طمع آ جائے، لالچ آ جائے، نشئی بن جائے وہ کسی عہدے کا، اس کے اندر ایسی لالچ اور ہوس آ جائے مجھے کرسی ملنی چاہیے، نہ اس کے سامنے دین کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ اس کے سامنے انسانوں کی کوئی قدر ہوتی ہے، نہ اس کے سامنے شریعت کی کوئی قدر ہوتی ہے۔ وہ ایسی بھوک ہے، مر تو جاتا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ شہوت کے فتنے میں جب انسان پڑتا ہے تو تب ہی پڑتا ہے جب وہ خواہش نفس کا غلام بننے کے ساتھ ساتھ سخت حریص ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فی آخر الزمان رجال، لوگوں زمانے کے آخر میں ایسے لوگ دیکھو گے یختلون بالدنیا، یختلون الدنیا بالدین، وہ دین اور دنیا کو آپس میں مکس کر بیٹھیں گے۔ کس انداز سے؟ وہ دیکھیں گے لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو وہی کچھ کرنا ہے، انہیں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ خالق کیا کہتا ہے، خالق کی مرضی کیا ہے۔ پھر آپ نے ان کی نشانیاں بیان کی، یلبسون جلود الضأن للناس، لوگوں کے سامنے پارسا بننے کے لیے وہ کھالیں پہنیں گے، سادہ لباس اس لیے کہ لوگ کہیں بہت متقی ہے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ قلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے،
وَأَلْسِنَتْهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ، اور بسا اوقات گفتگو بھی ایسی کریں گے کہ وہ مٹھاس سے بھی زیادہ میٹھی، لیکن چونکہ ان کا دین اور دنیا مکس ہو چکا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذو جلال فرماتے ہیں ابھی یغترون، کیا میرے ساتھ وہ